يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. روى البزار وأبو يعلى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا يعني عشر ذي الحجة. صححه الألباني وذكره في صحيح الجامع. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، 1440 ہجری کا سال چل رہا ہے اور اس کے آخری مہینے ذی الحجہ کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج کے خطبے میں ذی الحجہ کا جو 10 دن ہوتے ہیں اس کی اہمیت و فضیلت اور انشاءاللہ کچھ باتیں موسم کے متعلق آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جز عامہ کی ایک صورت ہے سورۃ الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں کہا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ یہاں کون سی فجر مراد ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ہر دن کی فجر بھی ہو سکتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ عرفے کے دن کی خاص فجر مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھانے کے بعد کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ نے کہا کہ قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ جلیل القدر صحابی حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر کئی علماء بتاتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اس سے مراد ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کو بتاتا ہے، اس کی فضیلت کو بتاتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو ہم بڑے گرم جوشی سے اس کا استقبال کرتے ہیں، مگر یہ دن آئے تو ہم دیکھتے امت ٹھنڈی رہتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کے یہ 10 دن افضل ہیں؟ کیا نظر ہے دیکھو کتاب و سنت کو سمجھانے کی۔ کہنے لگے راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے اور دنوں کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن افضل ہیں۔ لہذا جب یہ آتے ہیں تو ہمارے اندر تڑپ ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے افضل دن کون سے ہیں؟ اللہ کی نبی نے فرمایا ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے امتوں کو جو عمر دیتا تھا وہ 1000 سال، 100,000 سال اور 950 سال سب جیتے تھے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت دیتے ہوئے 950 سال ٹھہرے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر اس سے زیادہ رہی ہوگی، مگر ایک روایت آتی ہے ترمذی میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلك۔ آپ نے کہا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمر کو گھٹا دیا ہے اور اللہ کی نبی نے فرمایا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 70 سے آگے بڑھتے ہیں، مگر اللہ کا احسان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمر کو تو گھٹا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کا اس پر احسان یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کم وقت میں زیادہ ثواب پانے والے اعمال بتائے۔ لہٰذا ذی الحجہ کے یہ دن میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے امتوں میں نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا یہ موقع، نیکی کے موسموں کا یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہ 10 دن آئے، ان 10 دنوں کی قدر کون کرے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا، جسے مقصد زندگی کا شعور ہوتا ہے۔ کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں 1440 میں ہم ذی الحجہ کے دنوں کو پائیں گے؟ جب ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے تو ہمیں ان دنوں ذرا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان 10 دنوں کا حقیقت میں وہی قدر ادا کرتا، حق ادا کرتا ہے جسے آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، آپ سوچتے ہوں گے علماء کو کوئی کام نہیں ہے، ذی الحجہ کے 10 دن آئے تو قرآن کی آیتیں حدیث سے اٹھا لے کر جاتے۔ اب لوگ سوچتے ہوں گے ایسا سنیں نا، ہمیں اس بار بیان کر کے فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا
لہٰذا اس کا سوال بھی سن لیجئے، اس کا جواب کیا ہے؟ ہماری شریعت تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکی ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن اونٹنے کی پیٹھ پر بیٹھے تھے، اس موقع پر یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو میں نے آج کے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے مذہب اسلام کے طور پر تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ لہٰذا علماء یاد رکھیے کتاب و سنت کی بات کو پیش کرتے ہیں مگر ہر ایک کا انداز الگ الگ رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے وہ فضیلتیں، وہ اہمیت، وہ ساری چیزیں سنتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا بار بار جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو اس کو ہمارے دل میں بیٹھنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، اگر آپ کسی چیز کو اپنے ذہن میں یاد کرنا بولے تو اس پر عمل کر لینا۔ مثال کے طور پر ایک دن میں سنت موقتہ کی تعداد 10 یا 12 ہے، وہ پڑھنے سے عمل کرنے سے محفوظ ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف ایسے ہی تھے، جب کسی چیز پر عمل کرنا ہوتا تو یاد کرنا ہوتا تو اس کو عمل کر لیتے۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے اسلاف 10 دنوں کی بڑی قدر کرتے تھے، رمضان کا آخری عشرہ، محرم کے شروع کے 10 دن اور یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی الحمدللہ بڑی قدر کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی طرف جو ہے مکمل طور پر اشارہ فرمایا۔ یہ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شهرا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ، زمین و آسمان جب سے اللہ نے پیدا کیے اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ہندوؤں کے کیلنڈر کو دیکھو، سکھوں کے کیلنڈر کو دیکھو، یہ جو کیلنڈر بنائے ہمارا دیکھ کر بنائے سو یہ لوگ، یہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے 30 پر 1 بھی ہوتی، 30 پر 2 بھی ہوتی، مگر اسلامی کیلنڈر ایسا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنایا جب سے زمین و آسمان ہیں۔ کہا 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس کی جو ہے وضاحت ابو بکرہ کی حدیث میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لگاتار آتے ہیں، کو سے وہ ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم، یہ 3 حرمت والے مہینے اور ایک رجب کا مہینہ آتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگو یاد رکھو ان دنوں میں گناہ سے بچو۔ ایک آدمی عام وقت میں داڑھی مونڈتا ہے، لیکن ذی الحجہ میں اگر داڑھی مڑاتا ہے تو اس کا عذاب زیادہ ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یہ کیا کہا کہ اس میں جیسے ثواب بڑا ہے سزا بھی الحمدللہ بڑی ہوتی ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے یہ حرمت والے مہینوں میں خصوصاً یہ 10 دنوں میں ہم جہاں نیکی کرتے ہیں وہیں گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عرفے کا دن بھی آتا ہے اور بڑی خوش نصیبی کیا دیکھو آئندہ جمعہ عرفہ بھی جمعہ مل کر آ گیا، اللہ نے دونوں کی قسم ایک جگہ کھائی، کہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں شاہد سے مراد، مشہود سے مراد جمعہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے۔ اور عرفے کے دن کے بارے میں آپ جانتے ہیں ایک حاجی جب احرام کی 2 چادریں اوڑھ کر ماشاءاللہ وہ عرفات کے میدان میں رہتا ہے، کبھی مینا میں کبھی مزدلفہ میں، اللہ کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار کرتا ہے، وہیں غیر حاجی کو بھی الحمدللہ اسلام نے مایوس نہیں کیا۔ ایک آدمی سوچتا ہوگا جو آدمی جو ہے میدان عرفہ میں چلا گیا تو وہ تو بڑا ثواب پا گیا، مگر غیر حاجی کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ یہ فضیلت ہم بہت سنیں مگر اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرفے کے روزے سے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے، جو بندہ عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے اور آنے والے 1 سال گناہ معاف کرتا ہے۔ موٹی اگر بات کریں 1 سال میں 360 دن آتے اور 1 سال میں 360 دن آتے، میں سمجھتا ہوں عرفے کا روزہ رکھے تو 720 دن کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی
بڑی فضیلت ہے، اس کو مکمل طور پر رکھنا چاہیے۔ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان دنوں میں جانور خریدنے، چارہ لینے چلے جاتے ہیں، مگر اس روزے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ جب عرفے کا دن آیا تو آپ نے روزہ بھی رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، مگر یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اسلاف دیکھو ان 10 دنوں کی کیسی فضیلت بیان کرتے تھے۔ اپنے گھر والوں سے بولتے، لوگوں اپنے گھر کی عورتوں سے، اپنے گھر کے جو ہے خادموں سے، نوکروں سے، اپنے بچوں سے بولتے 10 دن تک گھر میں لائٹ آف نہیں کرنا، لائٹ آن رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور جو اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو، خادموں کو سب اٹھاتے چلو سحری کرو اور عرفے کا روزہ رکھو۔ لہٰذا جتنے لوگ جو ہے خطبہ سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی دینی تربیت کریں، روحانی تربیت کریں اور عرفے کا روزہ خود رکھیں اور اپنے بیوی بچوں کی مکمل طور پر کیا کریں، اس کی طرف توجہ دلائیں۔ اور بعض لوگ دیکھتے ہیں عرفے کے دن سفر میں نکل جاتے، سفر میں نکلے تو کوئی بات نہیں، دیکھو مئی کا یہ آخری مہینہ کتنی خطرناک گرمی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے موسم کو اتنا ماشاء اللہ سازگار بنا دیا ہے، ہم روزہ بھی رکھے تو ماشاء اللہ سمجھتا ہوں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، یہ ذی الحجہ کے 10 دن اللہ کے ذکر کو پانے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے اور اس کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کے دن ہیں۔ آج ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولیے، کہاں ہے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت؟ جو بندہ جتنا اللہ سے محبت کرے گا اس کے دل میں مکے کو جانے کی اتنی محبت آئے گی، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت آئے گی وہ مدینہ کو دیکھنے کے لیے تڑپے گا۔ دیکھو دنیا میں کتنے آفر آتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، مگر یہ دنیاوی دینی اعتبار سے جب اللہ کی تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا آفر آتا ہے تو اسے فائدہ اٹھانے کی ہمارے اندر جو ہے کوشش نہیں ہوتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس نے سجدوں میں اپنی ہر نماز میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ ذی الحجہ کے 10 دنوں تک پہنچا دے تو۔ ایسی دعا کرنے والا کوئی ہے امت میں؟ اگر آ بھی گیا مکمل طور پر اس کی مکمل پر قدر کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو آپ جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہ وضو شرط ہے اور نہ جگہ کی شرط ہے۔ آپ سگنل میں کھڑے رہو، عرب میں لکھا رہتا ہے دقائق الانتظار املاها بالاستغفار، انتظار میں استغفار کرو۔ آپ دکان میں بیٹھے ہیں تب بھی استغفار کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا استغفار تو ہر جگہ ہونا چاہیے، مسجد میں، گھر میں، سگنل میں، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، آپ کے گھر والے کھانا لا کر رکھے تک بھی الحمدللہ استغفار کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اصحاب رسول اللہ سے یہ عمل نقل کیا ہے۔ ابن عمر اور ابو رضی اللہ عنہما رمضان کے ان دنوں میں اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے بازار میں جاتے۔ آدمی جب مسجد میں ہوتا ہے اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، کوئی جو ہے مطلب فضیلت کی بات نہیں، مگر ایک آدمی بازار میں جائے وہاں غفلت کے وقت میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جاتے، مارکیٹ میں خریدنے کی نیت سے نہیں جاتے، ابو ہریرہ بھی جاتے، جا کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں لگاتے، پورا مدینے کا بازار اللہ اکبر اور نعرے تکبیر سے گونج اٹھتا۔ بلکہ امام بخاری لکھتے ہیں فیکبر الناس بتکبیرہما، یہ دونوں تکبیر بولتے بولے تو بازار میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ساتھ میں مل کر پورا مدینے کا بازار نعرے تکبیر سے گونج اٹھتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ بازار میں رہتے ہیں، دکان میں رہتے ہیں، ان وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پر کیا کرو، مکمل طور پر اللہ کا ذکر کرو۔ یہ قربانی کے دن بھی ہیں، ہم جانور کی قربانی تو کرتے مگر اپنے انا کی قربانی نہیں کرتے۔ آج کل دیکھو ہماری زندگی میں میں یہ چیز تو انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ آدم اور جو ہے شیطان میں یہی فرق تھا، حضرت آدم نے اپنی انا کی قربانی دی مگر جو ہے شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو مٹی سے پیدا کر کے آگ سے میں پیدا ہوا ہوں، تو مجھے اس کے سامنے جو ہے نعوذ باللہ جھکنے کا حکم دیتا ہے۔ لہذا جب اپنے جانور کی قربانی کرتے ہیں انا کی بھی قربانی کرو اور تمام جو ہے اخلاق رذیلہ سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھو۔ یہ دن ہے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں یہ بتایا، دیکھو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ یہ میرے خطبے کا سب سے اہم پوائنٹ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہٹاؤ۔ کبھی باپ کی محبت، کبھی بیٹے کی محبت، کبھی بیوی کی محبت، کبھی اپنا گھر، کبھی اپنا دکان، کبھی اپنی تجارت، ان تمام
تمام چیزوں کو ہم اللہ اور اس کے رسول پر اتنا محبت ترجیح دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو آدمی اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں ان 8 چیزوں کو رکاوٹ بناتا ہے وہ گنہگار اور فاسق ہے۔ معزز حاضرین، یہ ذی الحجہ کے 10 دن اپنے دلوں میں صحیح نمونوں کو بٹھانے کے دن ہیں۔ آج دیکھو ہمارا حال کیا ہے، امت مسلمہ نبیوں پر ایمان تو لائی مگر نبیوں کو آئیڈیل نہیں بنائی۔ کیسے کیسے لوگوں کو ہم آئیڈیل بناتے ہیں، بار بار بولنے کی بات نہیں ہے۔ ان دنوں میں ہم حضرت ابراہیم کو بہت یاد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ تو میرا ذکر خیر چھوڑ دے دنیا میں۔ اللہ اکبر، ابراہیم تو دنیا سے گئے مگر ان کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیشہ کے لیے رکھ دیا۔ جب تشہد میں بیٹھتے تو کیا پڑھتے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ دنیا کے ہر کونے میں ہر ایک مصلی جب تشہد میں بیٹھتا ہے ابراہیم اور ابراہیم کے خاندان والوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چند خاندانوں کو چنا، ان خاندانوں میں ابراہیم کا خاندان بھی ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران العالمین۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں یہ ایک جگہ 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ کتنے انبیاء کا؟ 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہاں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا، کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ وہاں تذکرہ کرنے کے بعد کہا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي۔ اے اللہ کے نبی آپ سے پہلے 18 انبیاء گزر گئے، ان کے نقش قدم پر چلو۔ ابراہیم کی وہ کیا خوبی تھی ہم دنیا میں اتنا یاد کرتے ہیں؟ ابراہیم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے ابراہیم کا دل ایک دم صاف و شفاف تھا۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے، دنیا میں خلیل صرف 2 ہی ہیں، ایک تو ابراہیم اور دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابراہیم کو خلیل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں علماء ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں تھی۔ آج کہاں ہے ہمارے دلوں میں؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے دل میں ہر قسم کی محبت ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں ہے۔ جب اللہ کی محبت بندے کے دل میں آتی ہے تو وہ مزہ چکھتا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا امتحان کیسے لیا؟ بچپن سے دعائیں کرتے کرتے بڑی آزمائش کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اللہ نے ابراہیم کو خواب میں حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے تو ماشاءاللہ ابراہیم بھی کیسے تابعدار، حضرت اسماعیل بھی کیسے تابعدار۔ اسماعیل نے کہا اے ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خواب دکھایا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ معزز حاضرین، ابراہیم کو اسوہ بناؤ، ابراہیم کو یاد کرو، ان کے دعوت و توحید کا مطالعہ کرو۔ اور خصوصاً انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہم سمجھتے ہیں 18 یا 20% ہم لوگ ہیں، غیر مسلم کتنے ہیں؟ 80% ہیں۔ ایسے موقع پر یہ عید الاضحیٰ کے دن ہمیں بتاتے ہیں کہ اقلیت میں مائنارٹیز میں رہ کر، غیر مسلم زیادہ کثیر آبادی میں رہ کر ہمیں ابراہیم کو مکمل طور پر نمونہ بنانا چاہیے۔ ان کی زندگی کو بار بار پڑھو اور دیکھو جہاں جہاں قرآن میں ابراہیم کا ذکر آیا وہاں انگلی رکھ کر دیکھو ابراہیم کو اللہ نے نمونہ بنانے کا حکم دیا۔ دیکھو اللہ کیسے فرماتا ہے سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے اللہ کے نبی لوگوں کو ابراہیم کا قصہ پڑھ کر سناؤ۔ ایک جگہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے اللہ کے نبی ابراہیم کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ ہمارے بندے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا جو طریقہ دیکھو، ہمارے بندے ابراہیم کا قصہ پڑھ کے سناؤ، ہمارے بندے اسحاق کا اور یعقوب کا قصہ پڑھ کے سناؤ۔ اور ایک بات بھی ہے، ابراہیم کا جو قصہ اللہ نے ذکر کیا مکی صورتوں میں ذکر فرمایا، اور ہماری یہ ہندوستان میں موجودہ صورتحال ہے مکی جو ہے مطلب حالت سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مکی صورتوں میں اللہ نے بار بار تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم کی زندگی سب سے پہلے ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو شرک اور کفر سے تم
تمہارے اندر کراہیت ہونا چاہیے۔ کہاں ہے ہمارے پاس اس ہندوستان میں رہتے ہوئے کیا ہم شرک و کفر سے کراہت کرتے ہیں کیا؟ دوسری چیز یہ ہے حضرت ابراہیم کی زندگی بتاتی ہے کہ غیر مسلموں کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، کفریہ مشرکانہ ماحول میں پیدا ہوئے۔ آزر کون تھا؟ ان کا سگا باپ تھا۔ حضرت ابراہیم کو کتنے مرتبہ کفر و شرک میں کھینچنے کی کوششیں ہوئی۔ ایک بار تہوار میں بلایا، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، غیر مسلموں کے تہوار میں چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، جب ان کے کافر مشرک باپ نے بلایا تو کہا، ہیلے بہانے کر دیے، کہا میں بیمار ہوں۔ تو اس طریقے سے ایمان کی حفاظت بھی کرنا چاہیے۔ کیسے ایمان کی حفاظت؟ کیسے؟ ایک تو ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنے گھر والوں کے لیے توحید کے مرکز کو چنا۔ آپ بتائیے، جتنے لوگ حج کو جاتے ہیں کیا ان کا عقیدہ صحیح ہو کر آتا ہے؟ میں نے اس ممبر سے پہلے وہ آپ کے سامنے وہ بات بتائی تھی۔ ابھی تمل ناڈو کے امیر محترم ہیں شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا، ایک عورت ہے انڈیا کی جو طواف کر رہی ہے، انہیں پوچھتی ہے حضرت کس کی خبر ہے؟ اللہ اکبر! مکہ جانے کے بعد بھی عقیدہ توحید اگر صحیح نہیں ہوا، بھلا تو اس مسلمان میں ابو لہب میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ اب وہ کیا ہے، کعبۃ اللہ کوئی خبر ہے کیا؟ انہیں پوچھتی، بولتی حضرت ہمارے پاس تو قبروں پر ہری چادر چڑھائی جاتی ہے، یہ کس کی خبر ہے جس پر کالی چادر چڑھائی گئی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کعبۃ اللہ کو جا کر بھی اگر کسی کا عقیدہ توحید اگر صحیح نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں اس کا حج مبرور نہیں ہے، پکنک ہے، جا کر واپس آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی دینی تربیت کے لیے کعبۃ اللہ میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، دودھ پیتا بچہ، تھوڑا کھجور تھوڑا پانی۔ ایک انسان جب سعی کرتا ہے تو دیکھتے ہیں ہری لائٹ لگائی ہوئی ہے، وہاں دوڑتا ہے۔ اللہ کو وعدہ کیا پسند آئی؟ حضرت ابراہیم کی بیوی ہاجر علیہ السلام کی پانی ختم ہو گیا اور کھجور ختم ہو گئے، اپنے شیر خوار بچے، دودھ پیتے بچے کو پانی طلب کرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگیں۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے پر مارے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں ماری، زمزم نکلا۔ اللہ کو وہ ایمان افروز عورت کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے الحمدللہ اس کو دین ایمان کی علامت بتا دیا۔ کیا وہ صفا مروہ میں دوڑنے والے کبھی ہاجر کو یاد کرتے کیا؟ کبھی وہ درمیان میں دوڑنے والے کبھی شیر خوار بچے حضرت اسماعیل کو یاد کرتے کا؟ اصل یہ سوال ہے۔ لہٰذا اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ماحول دیں۔ آج کل تو ہم اپنے بچوں کو غیر مسلموں کے، عیسائیوں کی مشنری حوالے کرتے ہیں۔ جہاں ہمارے بچے کی عقیدے پر زد پڑتی ہے، وہاں ہمارے عقیدے کا بچہ غارت ہوتا ہے۔ جب بڑا ہو کر غیر مسلم لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کر جاتا ہے، تب ہمارے ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مکمل تو دعا بھی کرنا چاہیے۔ ہمارا بچہ ٹرین میں پاس ہو گیا، ماں باپ اپنے بچوں کو لڈو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کے عقیدے پر آنچ آ رہی ہے، ماں باپ کو ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہوتی۔ کیا ماں باپ کبھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کے لیے دعا کرتے کیا؟ دیکھو کیسے ابراہیم خلیل اللہ، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ معزز حاضرین، ہندوستانی ماحول میں رہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان تکالیف کا سامنا بھی ہم کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں آپ، آج کے خطبے کی یہ بہت اہم بات ہے۔ اس دھرتی پر ہم رہتے ہیں، دوسرے غیر مسلموں کی نظر میں ہمارا ایک ہی گناہ ہے، وہ گناہ یہ ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو مانیں گے نا، اللہ کو مان کر اور اس توحید پر رہ کر دنیا میں ہم کو بہت ستایا جائے گا۔ اسی لیے کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا، لوگ کیا ہے یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی طرح اپنا عقیدہ پختہ بناؤ۔ دیکھو ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ننگا بنا کر، مگر کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جب آگ میں ڈالے گئے تو کیا ہوا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اپنے عقیدے پختہ عقیدے کی مکمل طور پر جو اعلان کیا اور کہا ساری دنیا میرا دشمن ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا ہوا؟ دیکھو
توحید پر رہیں گے نا اللہ تعالیٰ کے غیبی مدد آتی ہے، اللہ کے فیصلے ایسے آئیں گے آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردن، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل پر، ٹھنڈی ہو جا۔ خالی ٹھنڈی ہو گئی تو بھی پریشانی، اللہ نے کہا اے آگ ٹھنڈی بھی بن جا، سلامتی والی بھی بن جا۔ جب وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام ہنستے ہوئے ماشاءاللہ باہر آئے۔ لیکن دیکھو یہ خلیل اللہ تعالیٰ کا جب توحید پر رہتے ہوئے ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا کے جانوروں کو آگ کو پھونکنے کا حکم دیا، مگر یہ گرگٹ ہے، یہ چپکلی ہے، انہیں کیا کر لے گی تھی؟ اللہ کے خلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا تو چنگاری کو اور زیادہ پھونکتی ہے۔ حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کے ہاتھ میں اتنا لمبا راڈ ہے، پوچھے میں عائشہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں لمبا راڈ؟ تو کہنے لگے میرے شوہر جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ابراہیم خلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا گرگٹ یا چپکلی وہ چنگاری کو پھونک رہی تھی، آپ نے فرمایا جب تمہارے گھروں میں آئے تو اس کو مارو، اسی لیے اس کو مارنے سے ثواب ملتا۔ تو یاد رکھو توحید پر رہیں گے نا ساری کائنات الحمدللہ ہماری تائید میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ وہی بات تو بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے قریب میں دیکھو یہ پیشن گوئی ہے، یہودیوں کی مسلمانوں سے لڑائی ہوگی۔ یہ حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمیں جینے کا کیسا حوصلہ ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہودی مسلمان لڑیں گے، یہ غزہ فلسطین کی جنگ نہیں ہے، یہ ہونے والی ہے۔ آپ نے فرمایا لڑائی ہوگی، اس وقت ایسے ہوگا الحمدللہ ہر شجر ہر پتھر درخت کہے گا اے بندے ادھر آؤ ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپے قتل کرو۔ سعود الشریم حفظہ اللہ جب یہ خطبہ حرم میں دے تو رونے لگے، ہر درخت ہر پتھر الحمدللہ ہماری تائید میں کھڑا ہوگا جب ہم الحمدللہ توحید پر رہیں گے۔ یہ ایک درخت نہیں کرے گا، وہ دوحہ غرقد کا درخت ہے۔ لہذا آج بھی یہ ابراہیم کا قصہ پڑھتے تو الحمدللہ ہمیں جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ یاد رکھو جب بھی ڈر ہو تو پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے قیامت کے مرحلوں کا تذکرہ فرمایا، ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام جو ہے ڈھارے مار کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے ڈر ہوتا کیا؟ قیامت کے ہولناکیوں کو پڑھتے ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی ہولناکیوں کو پڑھ کر ڈر ہوتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو۔ معزز حاضرین ابراہیم کی زندگی کو دیکھتے تو ہمیں دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ آج اگر آپ کو بولے یہاں سے دلی چلے جاؤ نہیں جا سکتے، ابراہیم علیہ السلام کہاں کہاں گئے، مدین گئے اور جو ہے مصر گئے، مصر سے اس کے بعد کہاں گئے، مطلب شام گئے، شام سے مکہ گئے۔ نہ وسائل سفر تھا، نہ فلائٹ تھا، نہ کچھ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے جو ہے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے آتے ہیں تو اللہ جذبہ کھول کے چھوڑ دیتا۔ اور ایک بات بھی ہے حالات تنگ ہوں تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابن حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں انتظار فرج عبادہ، اللہ تعالیٰ سے مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے فتح کی امید رکھنا یہ بھی بہت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ابراہیم کے قصے کو پڑھ کر جینے کا حوصلہ کرو، اور ان دنوں میں کرنا کا کام یہ بھی ہے نیک عمل بہت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک عمل اللہ کو جہاد سے ذرا بھی پسند ہے۔ عمل صالح کرنے جا رہے ہیں، ایسے موقع پر کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ عمل صالح کرتے ہوئے سب سے پہلے بندے کی عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے۔ آج امت میں دیکھو ایک دن میں لوگ 100 رکعت نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک دن میں پتہ نہیں لوگ جو ہے مدارس پہ مساجد پہ کتنے روپے لٹا رہے ہیں، مگر ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا سب سے پہلے ایمان بہت شرط ہے۔ دیکھو ابو طالب کون تھے؟ رسول اللہ کے چچا تھے نا، جانتے نا رسول اللہ کے چچا، 40 سال سے زائد انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، مگر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی خدمت کر کے بھی نعوذ باللہ جہنم میں چلے گئے۔ وجہ کیا؟ کفر و شرک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مرنے کے قریب آئے بولتے اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھو، قیامت کے دن میں سپورٹ کرتا ہوں۔ دوسرے طرف کھڑے کر ابو جہل بولتا اے ابو طالب اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے بھتیجے کی باتوں میں آ جاؤ گے قریش کے جو ہے نام پر دھبا لگ جائے گا۔ ادھر سے عقیدہ توحید کی دعوت، ادھر سے شرک کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں انسان کا دل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ ابو طالب کو ہدایت نہیں
ملی, دنیا سے جاتے ہوئے وہ 360 بتوں کا جو دین تھا اسی پر انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب ابو طالب ہی کو دیا جائے گا. اگر وہ توحید پرست ہو جاتے, اللہ کے نبی کی خدمت کر کے جنت میں چلے جاتے. آپ نے فرمایا آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی, آگ جو ہے دماغ کھولے گا. اور صحیح مسلم کی روایت میں آیا, آپ نے فرمایا لولا انی انا لکان فی الدرک الاسفل من النار, اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے نچلے درجے میں چلے جاتے. معزز حاضرین, عمل صالح کرتے ہوئے اخلاص کی دولت, اخلاص کا دامن بھی کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. آج آپ دیکھو مخلص لوگ بہت کم ہیں, علماء میں سے بھی اور عوام میں سے بھی. ہر ایک آدمی چاہتا ہے میں کام کروں فوراً فیس بک پہ فوٹو آ جانا, کچھ بھی کرے فوراً سیلفی لے کے فوٹو ڈال دینا. لہٰذا ریاکاری سے دور رہیں. کیا اخلاص تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں؟ ایک آدمی عمرہ کرنے جاتا ہے, حج کرنے جاتا ہے, حجر اسود سے اپنا جو ہے کیا کرتا ہے, چکر شروع کرتا ہے. جیسے ہی چکر شروع کرتا ہے وہاں دیکھتا مقام ابراہیم ہے. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاص کی ایک نشانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی جو ہے دیواروں کو بلند کر رہے تھے. آج کل دیکھتے نا مستری کھڑے ہو کر بنتے رہتا, بھانسے بن کے اوپر چڑھتا, مگر ابراہیم علیہ السلام کام کر رہے, وسائل بھی نہیں کچھ بھی نہیں, مگر اللہ کا یہ بندہ دیواروں کو بلند کر رہا ہے. جب اوپر پہنچ گئے کچھ بھی نہیں تھا, ابراہیم نے اسماعیل سے کہا جاؤ ایک پتھر لے کر آؤ. وہ سعادت مند بیٹا وہ پتھر لاتا ہے, پتھر پہ چڑھتے ہیں. کتنے مرتبہ چڑھے ہو کر دیواروں کو بلند کیے ہوں گے, اللہ اکبر. پتھر میں پاؤں پڑنا بولے تو کتنا جو ہے مخلص رہے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور جب وہاں ہم جاتے ہیں تو اس میں جھانکتے ہیں, ابراہیم کے پیر کے نشانات ہیں. جب کعبۃ اللہ کی جو ہے تعمیر مکمل ہو گئی, دیکھو اپنے عمل کے قبولیت کی کتنی فکر ہے. کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے, اور تو زیادہ سننے والا زیادہ جاننے والا ہے. اور اسی طریقے سے عمل کر کے ہمیں نبی کے طریقے پر کرنا چاہیے. آج کل لوگوں کو دیکھتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں, سلفی مسجدوں میں دوسرے مسالک کی مسجد میں فرق یہ ہے, ہمارے سلفی مساجدوں میں عمل کی کیفیت وہ ہوتی ہے جس کا اللہ حکم دیتا ہے, اور سلفی مسجدوں میں عمل کی کیفیت وہ ہوتی ہے جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رہنمائی کرتے ہیں. خطبہ جمعہ کا خود مسئلہ آپ لیجئے. آج امت میں دیکھتے ہیں علماء نیچے بیٹھ کر تقریر کرتے آدھا گھنٹہ, بعد میں کیا کرتے ہیں 10-15 منٹ سنت کے لیے وقت چھوڑتے ہیں, اور بعد میں یہاں عربی خطبہ دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. پورا جو بھی خطبہ عربی میں ہی ہونا چاہیے, اردو میں ہونا چاہیے, پورا ممبر ہی پہ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں آپ, ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں 1 انچ آگے بھی نہیں بڑھتے, پیچھے بھی نہیں ہٹتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اسی پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں. یاد رکھو 10 دن بتایا, 10 دن پر عمل کرتے ہیں. 13 دن ہیں ذی الحجہ کے, قربانی کے دن کتنے ہیں اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے 4 دن ہیں قربانی کے. عید کی نماز پڑھنے سے لے کر کہاں تک ہمیں مکمل طور پر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے مکمل طور پر ہم قربانی دے سکتے ہیں. بدعات سے دور رہیں. اور یہ بات یاد رکھو, عمل کرنے سے پہلے اپنے مال کا بھی جائزہ لے لو. حلال مال ہے یہ حرام مال ہے, یاد رکھو ان دنوں میں حلال مال ہے ہماری عبادت قبول ہوگی. حرام مال سے خریدا ہوا قربانی کا جانور ہمارے کام نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا, اے سعد اپنے نیوالوں کو پاکیزہ بنا لو, تمہاری دعوت تمہاری دعا قبول ہو جائیں گی. وہ کہتے ہیں زندگی پر حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. اسی طریقے سے نیک عمل پر ہمیں مداومت اختیار کرنا چاہیے. نیک عمل کا اپنے گھروں میں ماحول بھی پیدا کرنا چاہیے, اور ہر چیز کا ہمیں علم بھی ہونا چاہیے, کہاں سے شروع ہوتی چیز کتنی ہوتی ہے. اور ان دنوں میں عمل صالح میں قربانی بھی آتی ہے. اللہ نے قربانی کا حکم دیتے ہوئے کہا فصل لربک وانحر, یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے. اللہ فرماتا ہے اے اللہ کے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے تو قربانی بھی اسی کے لیے دیجیے. لوگ پوچھتے قربانی کس کی سنت ہے, یہ بات یاد رکھیں قربانی ابراہیم کی بھی سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. جس کو طاقت ہے وہ قربانی دے, اور جس کو طاقت رہ کر قربانی نہ دے آپ نے فرمایا اس کو ہمارے عیدگاہ کے قریب آنے کا بھی مکمل طور پر کیا نہیں ہے, حق نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں ایسے وقت میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم بھی دی گئی. ہم دیکھتے
دیکھتے ہیں جانوروں کو بڑے بڑے ٹرک میں لاتے ہیں، ایسے گھسیٹ کے مارتے نہیں ہونا چاہیے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ کون سی نماز؟ سورج گرہن کی نماز۔ آپ نے فرمایا اچانک مجھے گرمی کا احساس ہوا، میں ذرا پیچھے ہٹنے لگا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں مجھے وہ بنی اسرائیل کی عورت کا برا انجام بتایا گیا جس نے بلی پالی مگر اسے ایسا بند کر مارا، نہ چارے کے لیے چھوڑا نہ کچھ کے لیے چھوڑا۔ یہ ایک عورت بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے نعوذ باللہ جہنم میں جا سکتی ہے۔ لہٰذا جانوروں کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اور ایک بات بھی ہے، جب ذبح کرتے تو بسم اللہ اللہ اکبر بھولنا نہیں چاہیے، تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اور یہ قربانی کا گوشت کسے دینا چاہیے؟ اللہ نے سورہ حج میں کہا پوچھنے والوں کو، نہ پوچھنے والوں کو دو، بل علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، میں اپنے خالہ کے بیٹے کو دیتا، ہمارا چچا بیٹا ہم نہ دیتا، ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے قربانی کا گوشت کاٹو، سب کو دو، کھاؤ، اسٹور میں رکھو، سب کرو، مگر ایسی آبادی میں جہاں مسلمان قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، جن کو سال بھر میں بکری کا گوشت خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی، ایسے لوگ ایسی آبادی میں جا کر بانٹنا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اور گوشت کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو ان دنوں میں فریج بھی نہیں تھا، کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی مکے سے نکلے، مدینے کے قریب آتے آتے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گوشت کہاں ہے جس کو ہم نے تقریباً 10 دن پہلے ذبح کیا تھا؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اس کو گرم کر کے رکھا، 10 دن کے بعد ہم نے قربانی کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ اور ایک بات بھی یاد رکھیں، قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دعا پڑھ دینا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ملک کے نازک حالات پر بھی ہمارے نظر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ تمل ناڈو تو میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ عمدہ ہے، امن والا ہے، لہٰذا قربانی کے جانور کی تصویریں نہ خود واٹس ایپ میں بھیجو اور نہ مطلب فیس بک پر جو ہے وہ مطلب اپلوڈ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مکمل طور پر قربانی کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت بھی صحیح کرو، ابراہیم نے اسماعیل تربیت کیسے فرمائی۔ اور جو ہے تہواروں میں مشابہت سے بھی ہمیں مکمل طور پر دور رہنا چاہیے، صحیح علماء سے جڑ کر رہو، ضعیف احادیث سوشل میڈیا پر آنے والی بے بنیاد باتوں پر مکمل طور پر توجہ نہ دیں۔ آج کے خطبے کی آخری بات ہے، جمعہ ہمیشہ آتا ہے مگر ان 10 دنوں کے میں جو جمعہ آتا اس کی وزت اور بڑھ جاتی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا عام دنوں میں جمعہ کا ثواب الگ ہے، یہ 10 دنوں میں جو جمعہ آتا ہے اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اس عشرے میں آج ایک جمعہ آیا، آئندہ عرفے کا جمعہ بھی آئے گا، آپ لوگوں سے گزارش ہے ممبر پر امام کے چڑھنے سے پہلے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کو پانے کے مکمل طور پر کوشش کرو۔ یہیں اپنے خطبے کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشر ذی الحجہ کے جتنے باقی دن ہیں اللہ کی اطاعت کرنے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں میں فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کرنے، صدقہ و خیرات کرنے، ذکر و اذکار کرنے اور ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں دیندار ماحول پیدا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت میں جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کے شعیرے کو زندہ کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم کی زندگی پڑھنے اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت میں جتنے باپ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ابراہیم کا اسوہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت میں جتنے نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر نیک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔